السلام علیکم دوستو اس ویڈیو سے ہم ایک سیریز شروع کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ پہلی ملاقات سے لے کے یعنی سلام کلام اور کیسے سوال کرنے ہیں، کیسے جواب دینے ہیں، ان کے کیسے سوال پوچھنا ہے، کیسے ان کا جواب دینا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ شروع سے لے کے اور آخری تک جیسے پارٹ بنیں گے ویڈیو کے، کچھ مطلب 10 منٹ کے یا 15 منٹ کے، ایسے کچھ پارٹ بنائیں گے۔ تو مجھے لگتا ہے یہ عربی سیکھنے کا ایک آسان طریقہ، ایک اچھا طریقہ ہوگا۔ تو اگر آپ لوگ کو پارٹ میں سیکھنا ہے تو مجھے کامنٹ میں بتانا۔ یہ پہلی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں سیریز کی، تو یہ شروع سے ہوگی، یعنی سلام اور نام پوچھنے کا۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آتی ہے، آپ لوگ ہمیں کامنٹ میں بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایسی ہی مطلب اس کی سیریز شروع کریں گے، یعنی جہاں سے یہ ویڈیو ختم ہوگی وہیں سے دوسری ویڈیو اسٹارٹ کریں گے۔ تو ایسا لے کے اسی طرح کے کئی پارٹ ہوں گے۔ تو امید ہے آپ لوگ سے کہ آپ لوگ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلو ہم اپنی ویڈیو شروع کر رہے ہیں۔ پہلی ملاقات میں وہ تو خیر سب لوگ جانتے ہیں کہ سلام ہوتا ہے، تو وہ ہم نہیں بتائیں گے، تو آپ نے کئی ویڈیو میں سنا ہوگا، لیکن ہم مین پوائنٹ کی بات کر رہے ہیں جو عربی کے سوال اور جواب ہوں گے۔ تو سلام کے بعد جو سوال جواب ہوتے ہیں تو وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس کو آپ عربی میں اس طرح بولیں گے، وش اسمک، وش اسمک، وش اسمک۔ وش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے اس کی جگہ پر ایش بھی لگا سکتے ہو، ایش اسمک۔ کچھ لوگ ایسا بھی بولتے ہیں، ایش اسمک۔ تو ایش کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے، اور وش کا مطلب ہوتا ہے کیا، آپ کا نام کیا ہے۔ تو آپ چاہے بولو ایش اسمک، چاہے بولو وش اسمک۔ تو اکثر لوگ وش اسمک بولتے ہیں زیادہ تر، تو آپ کو بھی یہی بولنا ہے، وش اسمک، یا آپ کو کوئی بولے وش اسمک، تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا نام کیا ہے۔ اسم مطلب نام ہوتا ہے، اسم، صرف اسم بولو گے تو اس کا مطلب نام ہوتا ہے۔ آگے جو کا لگ رہا ہے اسمک، تو کا مطلب ہوگا آپ یا آپ کا۔ تو وہ اسمک، آپ کا نام کیا ہے۔ اسی طرح وہ اسمہ، آگے ہا، اسم کے آگے ہا لگا دو گے تو اس کا ہو جائے گا وہ اسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ دیں گے، میرا نام آفاق ہے، یعنی میرا نام آفاق ہے، تو میں اپنا نام لگا کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ کا جو بھی نام ہو وہ لگا سکتے ہو۔ تو میرا نام آفاق ہے، اس کو عربی آپ بولو گے اسمی آفاق۔ اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، اسم، لیکن می کے آگے ما جو لگے گا تو ما کے آگے ای کی ماترا ہوگی، تو عربی میں اس کا مطلب یا ہوتا ہے۔ تو یا کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری۔ تو اسمی، میرا نام، اسمی آفاق، میرا نام آفاق ہے۔ سامنے والا بولے گا وہ اسمک، تو آپ بولو گے اسمی آفاق، آپ کا جو نام ہے وہ آگے لگاؤ گے، اسمی فلان۔ اگر آپ نے کسی کا نام پوچھا ہے تو وہ جب اپنا نام بتاتا ہے تو اس کے آگے آپ بولو گے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، ایک دو بار جو آپ جسے بول سکو۔ ویسے سعودی تو اس جگہ پر بولتے ہیں والنعم، والنعم، لیکن آپ کو بولنا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو اس پہ وہ بندہ خوش ہو جاتا ہے سامنے والا۔ تو والنعم کا مطلب ہوتا ہے کیا ہی خوب، کیا شاندار نام ہے۔ تو والنعم آپ کو نہیں بولنا ہے، کیونکہ آپ پرانے نہیں ہوں گے، نئے ہوں گے۔ اگر والنعم بولو گے تو اس کا مطلب وہ سمجھے گا کہ آپ پرانے ہیں، آپ کو عربی زیادہ آتی، تو اس طرح سے وہ بات کرے گا، لیکن آپ کو بولنا ہے ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد اب پوچھے گا آپ کا کیا حال ہے، تو اس کا عربی مطلب ہوتا ہے کیف حالک، کیف حالک، ویسے ہوتا ہے کیف حالک، کیف حالک۔ تو اس کا جواب ویسے الحمدللہ تو شروع میں لگاتے ہیں سب لوگ، وہ تو آپ بھی لگاؤ گے، لیکن اس کا جواب جو ہوگا انا بخیر، انا بخیر۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے انا بخیر، لیکن شارٹ کٹ میں سعودی لوگ اس کا جواب دیتے ہیں اب خیر، الحمدللہ بخیر، الحمدللہ اب خیر، اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں۔ آپ چاہے بولے انا بخیر یا بولے اب خیر، اب خیر لگاؤ گے تو انا کا صرف آ لگے گا اور با لگے گا۔
تو خیر کا مطلب خیر ہوتا ہے، لیکن با جب لگاؤ گے تو وہ ہو جائے گا خیریت سے، اور پہلے آ لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، انا بخیر یا اب خیر، الحمدللہ بخیر، الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. ٹھیک ہے، تو چاہے انا سے بولو گے انا بخیر یا بولو اب خیر، دونوں کے سیم ہی مطلب ہیں، تو آپ جیسے بول سکیں. آگے بڑھتے ہیں. آپ کیسے ہیں، اس کو عربی میں بولتے ہیں شلونک. آپ کیسے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے شلونک. ویسے شلون آپ کئی جگہ بھی بول سکتے ہو، کہیں بات کر رہے ہو تو وہاں آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہاں بول سکتے ہو شلون، کیسے، شلون. تو اس جگہ پر بھی یہ جسے آپ بولو گے آپ کیسے ہیں تو وہاں پر بھی بولو گے شلونک. تو یہاں پر شلون کے آگے کا لگے گا تو یہ ہو جائے گا کہ آپ کیسے ہیں. اگر صرف اتنا بولو گے شلون شلون تو اس کا مطلب ہوا کیسے. مثال کے طور پر جیسے آپ کو کوئی بندہ بول رہا ہے کہ یہ ایسے کرنا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ بولو گے شلون یعنی کیسے. لیکن یہاں پر بولو گے شلونک کا لگاؤ گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ آپ کیسے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے اس میں اور بھی وہ لوگ بات کرتے ہیں شلونک، شخبارک، شعلومک، کیف عیالک، کیف عائلتک. تو ہم اس میں نہیں جا رہے ہیں، اس میں ہم صرف 2 لفظ بتا رہے ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو کامنٹ میں لکھنا، تو اس پہ بھی ایک ویڈیو ہم بنا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر پہلے بولو گے کہ پہلا لفظ ہے کیف حالک، کیا حال ہے. دوسرا یہ لفظ شلونک، آپ کیسے ہیں. اوکے، آگے بڑھتے ہیں. اب یہ 2 جملے ہیں تو ان کا ان بات سے تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی جانکاری کے لیے ہم بتا دیتے ہیں. جیسے پوچھنا ہے آپ کتنے سال کے ہیں تو اس کو آپ عربی میں بولو گے کم عمرک، کم عمرک. آپ کتنے سال کے ہیں، کم عمرک. کم کا مطلب کتنا، عمر کا مطلب عمر، وہ تو سب کہیں چلتا ہے، لیکن عمر کے آگے کا لگتا ہے عمرک. تو کا مطلب آپ ہوتے ہیں. تو عمرک آپ کتنے سال کے ہیں، کم عمرک آپ کتنے سال کے ہیں. آپ کی لمبائی کیا ہے، کم طولک. طول کا مطلب لمبا ہوتا ہے. کا لگا رہے ہو تو اس کا سیم مطلب ہر بار میں بتا رہا ہوں. کا مطلب آپ یا آپ کی. کم طولک آپ کی لمبائی کیا ہے یا کتنی ہے. آپ کی لمبائی کتنی ہے یا آپ کی لمبائی کیا ہے، دونوں کے یہی مطلب ہوں گے. کم طولک، کم طولک، طا سے ہے طا، طولک، کم طولک آپ کی لمبائی کتنی ہے. آپ کہاں سے ہیں. عربی لوگ اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں انت من وین، انت من وین. تو آپ کو جواب دینا ہے آپ جہاں سے ہو. یہ اس کا مطلب ہوگا آپ کون سے دیش سے ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش سے ہو، یا پاکستان سے ہو، یا آپ جو بھی کنٹری سے ہو. تو عربی پوچھے گا انت من وین. تو اگر آپ انڈیا سے ہیں تو بولو گے انا من ہند یا انا من الہند. یا آپ بول سکتے ہو انا من ہندیہ. تو آپ ان تینوں میں سے کچھ بھی بول سکتے ہو، انا من ہند یا انا من الہند یا انا من ہندیہ. تو جیسے آپ کو بولنا ہے، جو آسان لگے وہ بول سکتے ہو. اس کے بعد آپ سے پوچھے گا آپ کہاں رہتے ہو. تو اس کا مطلب ہوگا یہاں جہاں پر آپ ہو. تو یہاں ہو یہیں رہتے ہو نا. تو اس کا مطلب ہوگا وین انت ساکن، وین انت ساکن. ساکن کا مطلب ہوتا ہے رہنا، یعنی اسکن تسکن. ساکن کا مطلب ٹھہرنا ہوتا ہے، کہاں آپ ٹھہرے ہیں. ٹھہرے، آپ ٹھہرے ہیں تو وہاں ساکن لگے گا. آپ کہاں رہ رہے ہیں اس وقت، وین ساکن انت. اس کے جواب میں آپ کو اپنے محلے کا نام بتانا پڑے گا. تو وہ تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ میں کون سے محلے میں رہتا ہوں. جیسے میں حی الشفا میں رہتا ہوں تو میں بولوں گا انا ساکن
فی حی الشفا، انا ساکن فی حی الشفا، میں شفا میں رہتا ہوں، میں الشفا میں رہتا ہوں۔ حی کا مطلب ہوتا ہے محلہ، محلے میں، حی محلہ شفا، میں محلہ شفا میں رہتا ہوں۔ انا ساکن فی حی الشفا، یا آپ سیدھا بول سکتے ہو انا ساکن فی الشفا۔ آپ کا کفیل کون ہے؟ شاید یہ بھی پوچھے، اکثر ہم سے لوگ ملتے ہیں تو سب یہ سب پوچھتے ہیں۔ تو بولے گا آپ کا کفیل کون ہے، تو اس کو عربی میں بولے گا مین کفیلک، مین کفیلک۔ مین کا مطلب کون، کفیل، کفیل کون، لک کا تو سیم سمجھتے ہی ہو، دہرانے کی ضرورت ہی نہیں مجھے۔ آپ کا، مین کفیلک، آپ کا کفیل کون ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ جس کا نام جانتے ہو، بہرحال نام کیا، آگے قبیلہ یہاں ضرور لگتا ہے، تو وہ قبیلہ جو آپ کا ہو، ہم نام نہیں لینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو اقامہ ملے گا نا، تو اقامہ کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کا نام اور قبیلہ، جو آگے لگتا ہے نا تو وہ قبیلہ تھا، جو ال سے لکھا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا قبیلہ ہوتا ہے، تو آپ کو وہ نام بتانا ہے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انت وش شغل، انت وش شغل، یہ تینوں کا مطلب آپ جانتے ہیں۔ وش کا مطلب کیا، شغل مطلب کام، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ انت وش شغل، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو آپ جو کام کرتے ہو، اگر آپ ڈرائیور ہیں تو بولو گے انا سواق، انا سواق، انا سواق، بڑا قاف ہوتا ہے، لیکن قاف کا مطلب یہاں گا ہوتا ہے اس کا مطلب، تو سواق ہوتا ہے، لیکن سواق، انا سواق، میں ڈرائیور ہوں، انا سواق، میں ڈرائیور ہوں۔ اگر آپ گھر کے اندر کام کرتے ہو تو بولو گے انا شغل فی البیت، تو اس کا مطلب گھر کا عامل ہوگا، عامل منزلی، انا شغل فی بیت۔ یا اگر آپ کمپنی میں کام کرتے ہو تو آپ بولو گے انا شغل فی شرکہ، انا شغل فی شرکہ، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ یا اگر آپ کام باہر کرتے ہیں تو بولو گے انا شغل برا، میں باہر کام کرتا ہوں، یعنی جو لوگ باہر سے کام کرتے ہیں تو انا شغل برا، تو ایسے بول سکتے ہو۔ آپ کتنے بھائی ہیں؟ انتم کم اخوان، آپ کتنے بھائی ہیں؟ انتم کم اخوان، انتم کا مطلب ہوگا تم لوگ، یعنی تم لوگ، تم کئی ہو۔ کم کتنے، بھائی، بھائی کا مطلب اخو ہوتا ہے، اخ مطلب بھائی، ہذا اخو، یہ بھائی ہے، لیکن وان لگے گا نا، اخوان، تو اس کا جمع ہو جائے گا، یعنی کئی بھائی۔ تم کتنے بھائی ہو؟ انتم کم اخوان، تم کتنے بھائی ہو ٹوٹل؟ اور کتنی بہن ہیں؟ اگر یہ بھی پوچھنا ہے اور بہن کتنی ہے؟ کم اختک، کم اختک، اخت کا مطلب بہن ہوتا ہے، تک آگے کا تو وہ آپ کا، اختک، تو جو لیڈیز جس میں ہوتا ہے نا تو اس میں لاسٹ میں تا لگتا ہے، تو تا تی بن جاتا ہے، اختی، اختک، اختک، یعنی اگر صرف اختی بولو گے تو وہ ہو جائے گا میری بہن، اخت مطلب بہن ہوتا ہے، اختی میری بہن، اختک وہ آپ کی بہن ہو جائے گا۔ کم اختک، بہن کتنی ہیں؟ آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ اس کو عربی میں بولو گے وین اہلک، آپ کے گھر والے کہاں ہیں؟ وین اہلک، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، اہل کا مطلب والے ہوتا ہے، لیکن لک لگاؤ گے تو وہ ہو جائے گا آپ کے والے، لیکن اس کا پورا مطلب بنے گا
آپ کے گھر والے، اہلی میرے گھر والے، اہلک آپ کے گھر والے. تو وین اہلک آپ کے گھر والے کہاں ہیں. اسی طرح فیملی کو بولتے ہیں عائلہ. عائلہ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بیوی اور اس کے بچے اور شوہر، یہ اتنے لوگ کو عائلہ بولتے ہیں، فیملی. ٹھیک ہے. اور جہاں اماں ابا ہو تو اس کو بولتے ہیں اہلی. ٹھیک، اماں ابا بھائی بہن سب ہوں اس کو اہلی بولتے ہیں. لیکن عائلہ بیوی بچے اور شوہر، ان کو عائلہ بولتے ہیں، یعنی فیملی. اوکے. تو آئی ہوپ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ میں لکھنا، ہم اس کا دوسرا پارٹ بنائیں یا نہ بنائیں. اور میری ویڈیو کو لائک کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا. ملتے ہیں دوسرے پارٹ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.